بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کولیس کی چند ورائٹیز آپ کو دکھائیں گے اور ان کی کیئر بھی۔ اس قدر حسین پلانٹ ہیں، یہ دیکھیں کولیس کے، اور کیسے یہ اس قدر حسین ہیں۔ ان کی کچھ چند کیئر اینڈ ٹپس ہیں جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتائے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے سال ہر سال کولیس کے پلانٹ کو ہم اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پیریڈ میں جب فاسٹ گرو ریٹ ہے کولیس کا، کیونکہ آج کل کا جو موسم ہے جیسا کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، اس میں فاسٹ گرو ریٹ رہتا ہے کولیس کا۔ کولیس کی تمام ورائٹی کی ہی کیئر اینڈ ٹپس ایک سی ہیں۔ تو یہی کولیس کا وہ موسم ہے جب ہم اس کے پاس اس کی پلانٹیشن کو ایکسٹینڈ کر کر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہار کے بعد سے اس پہ ڈورمنسی پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کولیس کے پلانٹس پر۔ اور جناب، ڈورمنسی کے جھٹکے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اگر ان کو مکمل طور پہ کیئر اینڈ ٹپس نہ دی جائیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کولیس کے پلانٹ کو ہم اپنے گارڈن سے کھو دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اس خوبصورت پلانٹ کولیس کے موجودگی ہمارے گارڈن میں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ فاسٹ گروئنگ ریٹ کے موسم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کٹنگ کولیس کی لگا دینی چاہیے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم انجوائے بھی کریں گے اور روٹس بانڈنگ بہت بہتر ہو جائے گی کولیس کے پلانٹ کو، اور فل نیوٹریشن اور فاسٹ گرو ریٹ تمام چیزیں مل کر ایک تناور اچھا سا پلانٹ ہمارا بنا سکتی ہیں کولیس کا۔ تو جب یہ ہیلدی پلانٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا اور زیادہ مقدار میں ہمارے پاس کولیس کے پلانٹ ہوں گے تو ہمارے پاس زیادہ چانسز ہوں گے کہ ہم کولیس کی تمام ورائٹی کو آنے والے موسم میں ڈورمنسی کے سیف رکھ سکیں اور کھونے سے بچا سکیں۔ ہمارا گارڈن جو ہے رہے گا بارونق اس پلانٹ سے۔ گرمی کا موسم جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپریل سے جناب ڈورمنسی تقریباً سٹارٹ ہو جاتی ہے کولیس کے پلانٹ پر۔ ہمیں اپریل کے شروع میں ہی ان پلانٹس کی لوکیشن کو چینج کر دینا چاہیے، اور واٹر نیڈ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ کولیس کا پلانٹ واٹر نیڈ کے حوالے سے جب اس کا فاسٹ گرو ریٹ چل رہا ہوتا ہے تو ڈیلی پانی لیتا ہے۔ ٹاپ لیئر کا بھی ڈرائی ہونے کا ہمیں انتظار اتنا نہیں کرنا پڑتا، ہمیں بس ڈائریکٹ اس کو ڈیلی پانی دینا ہی پڑے گا۔ البتہ ایک دن کے لیے اگر ٹاپ لیئر ڈرائی ہو جائے، آپ آؤٹ آف سٹی ہوں، تو یہ اپنے آپ کو سروائیو کر لے گا، لیکن اس سے زیادہ آپ کو ٹائم کولیس نہیں دے گا۔ فلشی لیو ہوتی ہے، اور تمام کولیس کی تمام ورائٹی کی سیم ہی جو ہے کیئر اینڈ ٹپس ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کی کولیس کی ورائٹیز لگی ہوئی ہیں، اور ہر ورائٹی ہی خوبصورت طریقے سے اپنا حسن سمیٹے ہوئے ہے۔ نومبر اور دسمبر میں کولیس کی شوٹس اگر آپ لگائیں، نوڈ ایریا کو 2 سے 3 انچ ایک مناسب سے سوئل مکس میں دبا دیں۔ نائٹروجن کی جو کھاد ہے بہت ہی بہتر لگتی ہے کولیس کو، کیونکہ کولیس کے پتے ہی اس کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔ انہی پتوں کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح کے حسین پتے جو ہیں کولیس کے، مختلف امتزاج ہے خوبصورت رنگوں کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی حسین ہے، اور کیا ہی خوبصورت ارینجمنٹ ہے۔ ہر پتا اپنے ہی الگ طریقے سے خوبصورتی کو اور رنگوں کو ایک خاص سیکوینس میں سمیٹے ہوئے ہے۔ تقریباً 3 سے 4 کلر تقریباً ہر ایک پتے میں آپ دیکھنے کو ملیں گے، لیکن امتزاج جو ہے رنگوں کا وہ مختلف ہے، اور ایک ہی ورائٹی جو ہے وہ بھی مختلف رنگوں میں پتوں کا کلر چینج کرتی رہتی ہے۔ ایک تو کولیس کی ورائٹی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی سپیشیز میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور کولیس کی ایک ہی ورائٹی ایک ہی پودے میں ایک ہی طرح کے پتے مختلف طرح کے رنگ جو ہے سمیٹ لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی پودے میں جو پتوں کا کلر ہے وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہو جائے، آنے والے نئے جو پتے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ ایک ہی کلر کے ڈارک ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ڈسکلریشن بھی بہت خوبصورت طریقے سے ہوتی رہتی ہے کولیس کے پتوں میں، اور رنگوں کا کلر زیادہ کم ہلکا تیز ہوتا رہتا ہے بہت ہی سیکوینس میں۔ سیمی سن لائٹ میں اس کا کلر نکھر کر سامنے آتا ہے، اور مکمل طور پر اگر پانی کی مقدار اور نائٹروجن کی کھاد ملتی رہے تو یہ لش گرین پتے اور لش
کلر والے پتے اپنے رنگوں کو بہت ہی بہتر بناتے رہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ان خوبصورتی کو پتوں کی کیسے برقرار رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات لوکیشن، اور لوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری بات کا جو خیال رکھنا پڑے گا وہ ہے واٹرنگ۔ واٹرنگ ہم نے کرنی ہے، نمبر 1 بات، نہ اوور واٹرنگ کرنی ہے نہ انڈر واٹرنگ، نمبر 2 بات، اور نمبر 3 بات، جب بھی ہم اس کو پانی دیں گے کولیس کے پلانٹ کو تو ہم پانی بیس میں دیں گے تاکہ اننیسیسری سے جو سٹین ہے کیلشیم کے وہ پتوں پر رکے نہ رہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 2 بار آپ جناب سپرنکل کر سکتے ہیں پانی کو تاکہ ایریشن جو ہے پلانٹس کی بہتر رہے، پتوں پر آئی ہوئی ڈسٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ دھل جائے۔ ڈیلی جو ہے آپ پانی بیس میں دیں گے، صرف 2 بار ہی آپ پتوں پر پانی کا سپرے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ مدر پلانٹ کو، جس سے آپ نے شوٹس لی ہیں کٹنگ گرو کرنے کے لیے، مدر پلانٹ کی گڑھائی آپ کرتے رہیں گے تاکہ روٹس کی بھی ایریشن بہتر رہے۔ ان تمام کیئر ٹپس کو آپ دیتے ہوئے اپنے پلانٹ کو پروفیشنل کیئر کا لک دے سکتے ہیں جو ایک ایگزیکٹ مالی اپنے کولیس کے پلانٹ کو دیتا ہے۔ اور دوسری خاص بات کولیس کی کہ اس کو پروننگ بہت کرنا پسند ہے۔ پروننگ کرتے رہیں، پروننگ کے بارہا فائدے ہوتے ہیں جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں۔ ایک تو پروننگ کرنے سے یہ بشی آپ کا پلانٹ ہو جائے گا کولیس کا، اور دوسرا یہ کٹنگ جو پروننگ کے تھرو آپ لیں گے پلانٹیشن کو بھی ایکسٹینڈ کرے گی۔ کولیس کے پلانٹ کو بشی بنانے کے لیے دوسری خاص ٹپ یہ ہوگی کہ آپ ٹاپ سے پنچنگ کرتے رہیں۔ پنچنگ کر دینے سے بھی آپ کی کولیس کے جو پلانٹ ہے ڈھیر زیادہ شوٹس سے نکالے گا، اور جس سے پلانٹ آپ کا آٹومیٹکلی بشی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ ٹپس کولیس کی تمام ہی ورائٹی کے لیے ہوگی۔ ساتھ ساتھ پلانٹ لورز کو کولیس پہ ایک آدھ سپر اپنی نظر بھی ڈالنی پڑے گی کہ خدا نخواستہ ان پہ ایفیڈ اٹیک نہیں ہے۔ اگر ایفیڈ اٹیک ہے تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سوپی واٹر میں 1 ml نیم آئل ڈال کر آپ 1 لیٹر باٹل میں ڈال کر سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جناب ایفیڈ اٹیک سے مکمل طور پہ نجات پا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نے کولیس کے حوالے سے، کولیس کی تمام ورائٹی کے حوالے سے مکمل طور پہ انفارمیشن دے دی ہے۔ پھر بھی کولیس کے حوالے سے کوئی بھی کوئسچن آپ کے مائنڈ میں ہے آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور کولیس کی ان تمام خوبصورت ورائٹیز کے ساتھ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔